منبر نور پہ جلوہ بارہ ہمارے دین اہل سنت عرس رضوی میں تشریف فرما سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے امام فرماتے ہیں ایک طرف آدائے دیں، ایک طرف ہے حاسدیں، ایک طرف آدائے دیں، ایک طرف آدائے دیں، ایک طرف ہے حاسدیں، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے فضائل کو بیان فرماتا ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے جس طرح دیگر مادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی حیات گزارنے کے لیے علم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ برادران اسلام، اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان صرف ایک فقی کا نام نہیں، صرف ایک مولوی کا نام نہیں، صرف ایک محدث کا نام نہیں، صرف ایک مفسر کا نام نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اعلی حضرت ایک لیب کا نام ہے۔ اعلی حضرت ساری دنیا کے مرضوں کے پہچاننے کا نام ہے۔ آج دنیا کے اندر مختلف بیماریاں پنپ رہی ہیں، اور جب باڈی کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ڈاکٹر سجیشن دیتا ہے کہ آپ کو بلڈ چیک کرانا ہوگا۔ برادران اسلام، ہم دیکھتے ہیں آدمی بلڈ کا سیمپل دیتا ہے، اس کے بعد اسے لیب میں جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس میں جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں لیب والے اس کو نکھار کر صاف کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، اس کے لیے علاج یہ ہوگا، اس کے لیے علاج یہ ہوگا۔ میں نے کہا یہ دنیا کی بیماریوں کی لیب ہے، جہاں ہمارے گروپ کا بلڈ کا سیمپل ڈال کر ہماری باڈی کی بیماریوں کو پرکھا جاتا ہے، ہماری باڈی کے امراض کو دیکھا جاتا ہے۔ مگر امام احمد رضا ایک ایسی لیب ہے، ایک ایسا دینی لیب ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے ایمان کے سیمپل کو ڈالا جاتا ہے، اور ڈالنے کے بعد دیکھا جاتا ہے، اور جب اعلی حضرت کے ان فتاووں کے درمیان، اعلی حضرت کے ان مشن کے درمیان لوگوں کے ایمان و عقیدے کا سیمپل ڈالا جاتا ہے، امام احمد رضا اس کی جو رپورٹ پیش کرتے ہیں پتہ چلتا ہے اس کے اندر اگر رفض ہے، اعلی حضرت بتاتے ہیں میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں گا کہ رفض سے بچنا کیسا ہے۔ اس کا سیمپل چیک ہوتا ہے، اس کے اندر وہابیت کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر نیچریت کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، یہ وہابی ہو چکا ہے، اس کے اندر دیوبندیت کی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے کہا سنو، اعلی حضرت کسی ایک عالم دین کا نام نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں اگر ایمان کا سیمپل لینا ہے تو بریلی کی اس امام احمد رضا لیب میں ڈال دو، پتا چلے گا کہ کس کے اندر کیا بیماری پیدا ہو گئی ہے، ہر چیز کے گروپ کا علاج میرے امام احمد رضا کے پاس نظر آنا ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت صرف ایک فقی کا نام نہیں، جہاں دنیا کے سائنسدانوں کی عقلیں معروف ہو جاتی ہیں، وہاں سے میرا امام جواب دیتا ہے۔ آج لوگ بہت زبانیں چلانے لگے کہ امام احمد رضا کو بڑھا دیا، میں نے کہا ہم نے نہیں،
اور آپ نے نہیں, امام احمد رضا کو مصطفیٰ نے بڑھایا ہے, امام احمد رضا کو غوث اعظم نے بڑھایا ہے. عزیزان گرامی, بہت تیزی کے ساتھ آج ہر خانقاہ میں پیر بیٹھے ہیں, آج ہر جگہ بڑے بڑے پیر مغا نہیں پیر مرغا بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر یاد رکھیں یہی دور ہے. اعلی حضرت کے وصال سے 6 یا 7 سال پہلے کا زمانہ ہے. لندن برطانیہ کی سرزمین سے ایک فتنہ چلا جہاں سائنسدانوں نے کہا تھا کہ آسمان کا وجود نہیں ہے, آسمان کوئی چیز نہیں ہے. آپ بھی آسمان دیکھتے ہیں, ہم بھی آسمان دیکھتے ہیں. لوگوں نے سائنس والوں سے کہا تھا یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں تو کیا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے. جب نظر کافی دور تک چلی جاتی ہے اس کے بعد نظروں میں ایک سطح نظر آنے لگتی ہے, اسی کو ہم آسمان سمجھتے ہیں. برادران اسلام, یہ مسئلہ جب برطانیہ سے چلا ساری دنیا میں گونجتا رہا, ساری دنیا میں اس پر چیمی گوئیاں ہوتی رہی, مگر یہ مسئلہ چلتے چلتے جب بریلی کی سرزمین پر آتا ہے اور بریلی کے سوداگران میں آتا ہے, حضرات محترم اعلیٰ حضرت نے سنا, حدیثان محترم امام احمد رضا نے جیسے ہی سنا ہے, سننے کے بعد آپ نے فرمایا مجھے قلم اور کاغذ دے دیا جائے. حدیثان محترم اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کر دیا. امام احمد رضا جواب لکھ رہے ہیں. حضرات محترم اعلیٰ حضرت تو لکھنے بیٹھ گئے, مگر یاد رکھو اس وقت بڑی بڑی خانقاہیں تھی, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسر تھے, بہت سارے سائنٹسٹ موجود تھے, مگر کسی نے اس فتنے کا جواب نہ دیا. پیر موغا سنتے رہے, سائنسسٹ سنتے رہے, پروفیسران سنتے رہے, مگر کوئی کھڑا نہ ہوا جو اس فتنے کا جواب دیتا. میں نے کہا جی کھڑا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, اس لیے وہ کھڑا ہوگا جس کو اللہ نے کھڑے ہونے کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ کوئی اور نہیں, وہ بریلی کا احمد رضا ہے جو ہر فتنے کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. عزیزان محترم, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرق لکھنا شروع کر دیا. اتنے میں حضور مفسر قرآن سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. کہتے ہیں حضور کیا لکھا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہزادے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ان سائنس والوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, انہوں نے آسمان کا انکار کر دیا ہے. سرکار نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں حضور آسمان رہے یا نہ رہے ہمارے ایمان پر اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے ایمان کی چیزوں میں آسمان کا ذکر نہیں ہے. آسمان رہے یا نہ رہے, مگر جہاں کسی کی نظر نہیں دیکھتی وہاں میرے اعلیٰ حضرت کی نظر جاتی ہے, وہاں بریلی کا احمد رضا دیکھتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تھا اے میرے شہزادے آپ کو پتہ نہیں ہے ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا, اس قرآن کو ہم آسمانی کتاب کہتے ہیں, اور جب ہم آسمان کو نہیں مانیں گے تو قرآن کا آسمانی ہونا غلط ہو جائے گا. اس لیے احمد رضا پہ لازم ہے جب تک جان میں جان ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن کی عزتوں کی حفاظت کرتا رہے گا. عزیزان گرامی, اس صاحب کا نام امام احمد رضا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. برادران اسلام, اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی. اعلیٰ حضرت نے ہر طور پر ہمارے ایمان و عقیدے کا تحفظ کیا ہے. ہم اپنی جبینوں کو ان کے قدموں پر رگڑ دیں تب بھی امام احمد رضا کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. جس امام کی کتابوں کو پڑھ کر آبا و اجداد دیکھتے رہے, پڑھتے رہے, مگر ان کو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی. آج ایک بینڈ پارٹی نکل آئی, ایک بینڈ پارٹی نکلی ہے نہیں. میں نے کہا یہی فتاوی رضویہ جب سرکار شیر بہن شیخ سنت نے پڑھی انہیں نظر نہیں آیا. حضور مشاہد ملت نے پڑھی انہیں اس میں تعزیہ جائز نظر نہیں آیا. اسی کو ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری نے پڑھا انہیں نظر نہیں آیا. عزیزان گرامی, میں نے کہا وہ علم والے تھے تو نظر نہیں آیا, اب جاہلوں کو نظر کہاں آئے؟ میں نے کہا سنو, پوت اور سپوت کچھ نہیں ہوتے. آج بہت چیخ چیخ کر بولتے ہو فلاں پوت. میں نے کہا سن, جب پوت پر مسان کا خلل ہوتا ہے تو پوت بھی بھوت بن جاتا ہے, مگر اس بھوت کو اتارنا ہے تو آ جا, ایک نقش ازاری لے جا, تو بھی صحیح ہو جائے گا, تیری نسلیں بھی صحیح ہو جائیں گی. برادران اسلام,
ایمان کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ کہاں ہوگی؟ بریلی چلا، اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں تاج الشریعہ کا غلام ہو جا، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گا، تیری حکومت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، آج اعلیٰ حضرت پر وہ بھی بھونکتے ہیں جو ہم میں سے نہیں، اور بھونکنے والے تو ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتے جی، ہم میں سے نہیں ہو سکتے، مگر جو لیبل لگائے ہیں، ابھی علامہ قمر الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ چاہے مانو مت مانو اعلیٰ حضرت کو، پہچان پھر بھی تمہاری بریلوی سے ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کسی خانقاہ کا نام نہیں لیا جاتا، کوئی خانقاہ پکاری نہیں جاتی۔ میں نے کہا سارے پیرے موغا اور مرغا بیٹھے بیٹھے کام نہیں کرتے، مگر یہ بریلی ہے، جب جب فتنہ اٹھتا ہے چاہے وہ احمد فتن ہو۔ مبارکباد دوں گا میں علامہ شہداد صاحب کو اور شیر رضا تاج الفقہا، جنہوں نے بتا دیا، جب لوگ کہتے نا مینڈک، کنویں کے مینڈک کو کنواں ہی سمندر نظر آتا ہے، مگر اسے کیا پتا کہ غلام تاج الشریعہ میں کتنے کتنے بڑے علم کے سمندر موجود ہیں۔ برادران اسلام، اس لیے یاد رکھے، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہو، تاج الشریعہ کی غلامی میں حاضر ہیں، تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ دین بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ عزیزان گرامی، آج لوگ صرف حسد کی بنا پر، میں کہہ رہا تھا کچھ وہ جو ہم میں سے ہوتے ہیں خود کو بتاتے ہیں ہے تو نہیں، اور کچھ وہ جو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وہی دور ہے، میرے امام کے شعر میں درد محسوس کرے جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ کلام لکھ رہے ہوں گے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے امام کا یہ شعر بتا رہا ہے اس وقت اعلیٰ حضرت پر کس قدر لوگوں کی نظریں ہوں گی۔ میرا امام کہتا ہے ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا رب نے وہ پورا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم۔